الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ اللہ رب العالمین کا یہ دستور رہا ہے کہ کسی بھی بستی، کسی بھی قوم اور کسی بھی فرد کو اس وقت تک عذاب میں مبتلا نہیں کرتا جب تک کہ اپنا حجت قائم نہ کر دے، جب تک کہ اپنے رسول کو نہ بھیج دے یا اپنی کتاب نہ نازل کر دے۔ اور حجت قائم کرنے کے لیے ہی اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا ہے اور کتابوں کو نازل کیا ہے دنیا میں، کہ اللہ رب العالمین جو رسولوں کو بھیجا ہے یہی حجت قائم کرنے کے لیے کہ دیکھو صرف ایک اللہ جو کہ معبود برحق ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ تو سزا سے پہلے اللہ رب العالمین حجت قائم کرتا ہے، سزا دینے سے پہلے اتمام حجت ہوتا ہے۔ اور دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو جب پکڑا جاتا ہے تو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ گناہ کون سا کیا ہے، پہلے حجت قائم کیا جاتا ہے کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے، اس وجہ سے تم پکڑے جا رہے ہو۔ یا مان لے کہ کسی کو جزا دیا جاتا ہے، بدلہ دیا جاتا ہے، تو اسی بنیاد پر دیا جاتا ہے کہ اس نے یہ عمل کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ویسے کسی کو ہلاک و برباد نہیں کرتا ہے جب تک کہ حجت قائم نہ کر دے، حجت قائم کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کسی کو بھی ویسے ہلاک نہیں کرتے ہیں جب تک کہ اپنے رسول کو بھیج نہ دے۔ رسول کو بھیج کر کے آگاہ کیا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے اور اس کو بجا لاؤ گے تو تمہارے لیے خیر ہے، نافرمانی کرو گے تو تمہارے لیے شر ہے۔ ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان لوگوں نے جھٹلایا نا، رسول کو بھیجا اللہ رب العالمین نے حجت قائم کرنے کے لیے، ان لوگوں نے مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو بھی بھیجا، اونٹنی کو، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے حجت قائم کرتا ہے، پہلے سمجھانے کے لیے رسول کو بھیجتا ہے اور اپنی کتاب بھی اتارتا ہے۔ تو جتنی بھی قومیں ابھی مان لے پیچھے گزری ہیں، جن قوموں کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جیسا ذکر کیا ہے کہ بعض نبی ایسے ہیں جن کے ہم واقعات آپ کو سنا رہے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جن کے ہم واقعات آپ کو نہیں سنائے ہیں اور بعض کے سنائے ہیں۔ تو جن قوموں کے بارے میں آیا ہے کہ فلاں قوم کو اللہ نے ہلاک کیا یا فلاں قوم اس جرم میں پکڑی گئی، تو اس کے بارے میں آپ جب دیکھیں گے تو وہاں رسول بھیجا اللہ رب العالمین نے۔ آپ نوح علیہ السلام کو لے لیں، نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا ان کی قوم میں، جب قوم والوں نے نافرمانی کی، اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ عذاب بھیجا، طوفان بھیجا نا، سارے کے سارے لوگ ہلاک و برباد ہو گئے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا۔ موسیٰ علیہ السلام موجود تھے کہ نہیں؟ تورات دیا نا اللہ رب العالمین، اتارا نا۔ تو رسول کو بھیجتا ہے، پہلے آگاہ کرواتا ہے، بتلاتا ہے، پھر بھی اگر قوم نہیں مانتی ہے تب اللہ رب العالمین عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے، وہ ویسے ڈائریکٹ کسی کے اوپر یا کوئی قوم مان لے کہ سو رہی ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں اتارتا۔ مطلب ہے کہ کوئی قوم کے جس کے پاس اسلام کے بارے میں خبر نہیں پہنچی ہے یا اسلام کے بارے میں کوئی بتلانے والا نہیں گیا، تو ویسے اللہ رب العالمین ڈائریکٹ اس کے اوپر عذاب کو نازل نہیں کرتا ہے، بلکہ پہلے اس کے پاس اپنا رسول یا اپنی کتاب کو نازل کرتا، آگاہ کرواتا، بتلاتا، پھر جا کر کے اگر وہ قوم نہیں مانتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہلاک و برباد کرتا ہے۔ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی دوسری صورت میں فرمایا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی بھی بستی ایسی نہیں گزری ہے کہ جس میں ڈرانے والا نہ آیا ہو، کوئی بھی بستی ایسی نہیں گزری ہے۔ اور یہاں مراد کی مان لے یعنی کہ ہر بستی میں، یعنی ہر دور میں، ہر علاقے میں رسول کو بھیجا گیا ہے، اور بیچ میں وقفہ بھی ہوتا ہے، وقفہ بھی مان لے ایک رسول آ گیا ہے، اس کے بعد اگر بیچ میں وقفہ ہے تو یہ جو رسول آئے ہیں، جو تعلیم دے کر کے گئے ہیں، ان کی بات ابھی چل رہی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیچ میں رسول نہ بھیج کر کے پھر بعد میں رسول بھیجتا ہے۔ تو یہ جو فترہ جس کو کہا جاتا ہے دونوں رسولوں کے درمیان میں، یہ جو ہے اس میں بہت سارے لوگ کیا ہے کہ دین سے غافل رہتے ہیں، بہت سارے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، صحیح دین سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا فیہا نذیر، یا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نذیر، ہر امت کے اندر، ہر بستی میں اللہ رب العالمین نے
डराने वाले को भेजा है। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, कि हमने हर उम्मत में रसूल भेजा है, हर उम्मत में रसूल आया है अल्लाह की तरफ से, ये दावत देने के लिए कि सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो, अन इअ्बुदुल्लाह, कि सिर्फ़ अल्लाह की ही इबादत करो, वज्तनिबुत ताग़ूत, और ताग़ूत की बंदगी से बचो। जो अल्लाह के अलावा जिसकी इबादत हो रही ना वो सब तागूत में दाखिल है। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि हर उम्मत में अल्लाह ताला ने रसूल भेजा। अब ये सबसे आखिरी उम्मत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आखिरी नबी बन कर के आया और ये आखिरी उम्मत है। इसी उम्मत पर अब इंतहा है, अब इसके बाद कोई रसूल आने वाला नहीं है। अब इस उम्मत के बारे में आप कह सकते हैं कि इस उम्मत में अब तो रसूल आने का सिलसिला नहीं है, लेकिन रसूल की जिम्मेदारी कौन निभा रहे हैं? उलमा। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा ये नबियों के वारिस होते हैं, ये दीन को पहुँचा रहे हैं। तो इस्लाम अगर किसी के ऊपर पहुंच गया, किसी तक पहुंचा है, लेकिन इस्लाम को अगर वो नहीं मानता है तो और उसी पे मर जाता है तो जहन्नम में जाएगा। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही मुस्लिम के अंदर अबू हुरैरा वो रिवायत करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही कि ला यस्मउ अहदुम मिन हाज़िहिल उम्मती यहूदियुन वला नसरानी सुम्मा यमूत वलम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बिही इल्ला कान मिन अस्हाबिन नार। आपने क्या फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, कोई भी इस उम्मत में से चाहे यहूदी हो चाहे नसरानी हो मेरे बारे में सुने, आपने क्या फरमाया, मेरे बारे में सुने और ईमान लाए बगैर ही अगर वो मर जाता है तो जहन्नम में जाएगा। चाहे यहूदी हो चाहे नसरानी हो चाहे सिख हो, जिस भी धर्म के मानने वाले हो, अगर नबी के बारे में सुना है, नबी के बारे में सुना है, इस्लाम उस तक पहुंचा है, अगर वो नहीं माना है और कुफ्र पर ही मरता है तो जहन्नम में जाएगा। ये बिल्कुल वाज़ेह बात है। यहाँ हुज्जत कायम हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अगर पहुंच गई है ना तो ख़त्म है मसला। अब यहाँ देखिए कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब ये काफिर लोग जब जहन्नम में डाले जाएंगे, या जो जहन्नमी है जहन्नम में जब डाले जाएंगे तो उससे फरिश्ते पूछेंगे धरोगा वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फ़ुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम रसूलुम मिनकुम, कि जब जहन्नम का दरवाज़ा खोला जाएगा और ये लोग जब गिरोह दर गिरोह जमात दर जमात जब जहन्नम में हकाए जाए, जहन्नम की तरफ हकाए जाएंगे या जहन्नम में ले जाए जाएंगे, तो दारोगे उनसे पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे, तुम्हारे पास डराने वाले नहीं आए थे? तो कहेंगे कि हाँ, क़ालू बला, आए थे हमारे पास, लेकिन हमने माना ही नहीं। सूरह मुल्क में पढ़ते हैं ना, सूरह मुल्क में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि जब ये लोग जहन्नम में ले जाए जाएंगे तो फरिश्ते वहाँ पूछेंगे तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़ कुल्लमा उल्क़िय फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा, कि जब भी कोई गिरोह कोई जमात उसके अंदर जाएगी तो उसे पूछेगा कि क्या तुम्हारे पास डराने वाला नहीं आया? कहेंगे कि डराने वाले तो आए, लेकिन हमने माना ही नहीं। हमने ये कहा कि अल्लाह ने ना तो कोई किताब नाजिल की है, न कोई किताब को उतारा, कुछ भी नहीं, हमने माना ही नहीं। तो देखिए हुज्जत अगर कायम कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन और फिर ईमान लाए बगैर ही अगर वो शख्स मरता है तो जहन्नम में जाएगा, कोई चारा नहीं उसके लिए। अब यहाँ कह सकते हैं कि एक आदमी जो कि इस्लाम के बारे में कभी सुना ही नहीं है, कभी नहीं सुना है, या एक आदमी पागल हो गया था, पागल अकल उसकी ख़राब हो गई थी, दीवाना था, बच्चे उसके साथ खिलवाड़ करते थे, होते नहीं बच्चे पागल के साथ इस तरह से मजाक करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, ये फेंकते वो फेंकते हैं। या मान ले कि एक शख्स इस कदर बुढ़ापे को पहुंच गया कि उसकी अकल ही ख़त्म हो गई थी, क्योंकि ज़्यादा बुढ़ापे में पहुंचने के बाद इंसान की अकल बच्चे की तरह से हो जाती है, बिल्कुल होश व हवास नहीं होता है, उसका मामला है। या मान ले कि वो आदमी जो कि दो रसूलों के दरमियान का ज़माना गुजारा है, कोई सही उस तक इस्लाम पहुंचाने वाला नहीं है, तो इस तरह के अगर लोग हैं तो इनके बारे में हदीस के अंदर आता है, मुस्नद अहमद की हदीस है कि ये 4 किस्म के लोग हैं जो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से वहाँ बातें करेंगे या मान ले कि गुफ्तगू करेंगे। ये उसमें से एक वो आदमी जो कि सुनने की बिल्कुल इस्तिताअत नहीं रखता था, कुछ भी नहीं सुन सकता था और न उस तक इस्लाम पहुँचा, है ना। ये आदमी कि अल्लाह ताला मैं तो कुछ भी नहीं सुन सकता था, मेरा मामला क्या होगा, इस्लाम लाए बगैर ही वो अगर मर जाता है। और दूसरा वो आदमी के मान ले पागल हो गया था, ये 4 अल्लाह से कहेंगे वहाँ
تو اس سے امتحان لیا جائے گا، صحیح قول کے حساب سے اس سے امتحان لیا جائے گا قیامت کے دن۔ اگر وہ جب امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر جنت میں جائیں گے، نہیں کامیاب نہیں ہوں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ امتحان کیا لیا جائے گا؟ جیسا کہ مسند احمد کی جو روایت ہے اس میں ان سے کہا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ، جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اگر یہ لوگ جہنم میں جب داخل ہو جائیں گے تو آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، بالکل سلامتی والی بن جائیں گی۔ لیکن اگر یہ جہنم میں نہیں گئے، جہنم میں داخل نہیں ہوئے، تو پھر ان کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، تب یہ جہنمی بنیں گے۔ لیکن جو داخل ہو گئے اللہ کے حکم، کیونکہ وہاں امتحان کا معاملہ ہوگا، امتحان میں اگر وہ کامیاب ہو جائیں گے تو جنت میں جائیں گے، اطاعت کر لیں گے تو، اطاعت نہیں کریں گے تو پھر وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ ان کی بات میں کر رہا ہوں جس تک اسلام پہنچا ہی نہیں، واقعی میں نہیں پہنچا ہے، یا فترہ پایا ہے، دو رسولوں کے درمیان کا زمانہ ہے، اسلام پہنچانے والا کوئی نہیں تھا، یا اس ٹائم میں وہ جنم لیا یا پیدا ہوا کہ جب صحیح راستے دکھانے والے کوئی نہیں تھے، اس وقت کی اگر بات ہے تو ایسے لوگوں سے امتحان لیا جائے گا۔ جیسا کہ کافر کے بارے میں، کہ مان لیں کہ کسی ایسے کونا میں کوئی شخص بس رہا ہے کہ جہاں کوئی اسلام پہنچانے والا نہیں ہے، کوئی اسلام پہنچانے والا، اس نے نہ کبھی اسلام کے بارے میں کوئی سنا ہے، نہ کسی نے کوئی بتلایا ہے، نہ کوئی جانتا ہے، وہ اگر اسی پہ مر جاتا ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ امتحان لیا جائے گا۔ لیکن اگر سنا ہے، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، یا چاہے کسی مبلغ کے ذریعے ہو، کسی عالم کے ذریعے ہو، کسی کے ذریعے بھی اگر اس نے سنا ہے تو اس پہ حجت قائم ہے۔ اب اس کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے لیے اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور وہاں ہم حدیث وہی فٹ کریں گے جو کہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، کہ نبی کے بارے میں اگر سنتا ہے، اس امت میں سے کوئی بھی ہو نبی کے بارے میں اگر سنا ہے اور ایمان لائے بغیر ہی اگر وہ مر جاتا ہے تو جہنم میں جائے گا، اور کافر کا جو آخری ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔